ہر طبقہ عمر کے مرد و خواتین کسی نہ کسی شکل میں دودھ اور ڈیری مصنوعات کا روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ دودھ اور دودھ سے تیار کی جانے والی اشیاء جن میں مکھن، پنیر اور کریم وغیرہ انسانی خوراک کی اہم حصہ ہیں۔ ڈیری مصنوعات کی کثرت استعمال کی وجہ سے جعلساز بھی اس کاروبار میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سادہ لو عوام غذائیت کے بجائے موذی بیماریاں مول لے رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ کیا کوئی والدین اپنی اولاد کو اپنی محنت کی کمائی سے مضر صحت کھانا کھلانا پسند کریں گے؟ جواب ہوگا بالکل نہیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مضر صحت اشیاء کھلانے والا کوئی اور نہیں، خود والدین ہی ہوتے ہیں جو لا علمی میں پیکنگز کے ناموں اور جھوٹی لفاظی سے دھوکہ کھا کر اپنی آئندہ نسل کو کمزور اور لاغر کر رہے ہیں۔ اشیاء خورونوش کی فراہمی کے حوالے سے دو جگہیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ان کے تیار کردہ کارخانہ اور دوسرا ان کا سیلز پوائنٹ۔ اشیاء خورونوش تیار کیے جانے والے کارخانے عوام کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جہاں کارخانے کی بھٹی، سانچے، برتن اور اجزائے ترکیبی وغیرہ ہوتے ہیں۔ عوام ناواقف ہوتے ہیں کہ ان کی حالت اور معیار کیسا ہے اور کارخانوں میں کام کرنے والے کارندوں کی کیا حالت ہے، لیکن کھانے پینے والی اشیاء کے ریپرز، پیکنگ اور سیلز پوائنٹس کو پوری آب و تاب سے چمکایا جاتا ہے، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اشیاء صحت کے معیار پر پورا اترتی ہیں یا نہیں۔ یہ مضر صحت اشیاء کن شکلوں میں دستیاب ہیں اور کس طرح تیار کی جا رہی ہیں، یہ وہی جانتا ہے جس کا واسطہ پڑ جائے۔ آج کی گرفت ایپیسوڈ میں ایسی ہی ایک مکھن بنانے والی مافیا کو گرفت میں لیا جا رہا ہے، جہاں گرفت ٹیم اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے عملے کو نہ صرف شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی اس مافیا کی طرف سے دی گئیں۔ ٹیم گرفت ماضی میں بھی سندھ فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ متعدد کارروائیاں کر کے مضر صحت اشیاء خورونوش کا کاروبار کرنے والوں کو گرفت میں لیتی رہی ہے۔ اس بار گرفت انفارمر نے کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک مضر صحت مکھن اور پنیر بنانے والی فیکٹری کی اطلاع دی۔ ٹیم گرفت نے مقامی تھانے اور فوڈ اتھارٹی سے رابطہ کیا۔ اس ساری رابطہ کاری کے دوران ٹیم گرفت کو دیکھنے میں آیا کہ سرکاری اداروں کے درمیان باہمی رابطے اور تعاون کا فقدان ہے، جس کا پورا فائدہ جعلساز اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانہ، وہاں سے جا کے ہم پولیس موبائل کو اپنے ساتھ ہمراہ کریں گے اور سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم اپنے طور پہ تیار ہے، جو کورنگی کے اندر ان کی جورسڈکشن ہے وہاں پہ کام کرتی ہے۔ بیسکلی جو سلسلہ ہے وہ ہمارے انفارمرز کی طرف سے ہمیں ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی، جس میں بہت ان ہائیجینک طریقے سے پنیر اور مکھن بنایا جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ مال جو ہے وہ سوزوکی میں لوڈ کر کے وہاں سے بھیجا جا رہا ہے، تو ایک ہم نے اپنا انفارمر اس طرف جو ہے وہ لگا دیا ہے اس وقت، اور وہ وہاں پہ تمام ویڈیو ایویڈنسز جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں تھانے میں، کیونکہ مختلف اتھارٹیز کو آپس میں کوآرڈینیشن کرنے میں ہمیشہ سے مشکلات رہی ہیں، تو اس وجہ سے اب ہمیں خود جانا پڑ رہا ہے، اور اتھارٹیز کو کیونکہ ایکسیس نہیں مل رہا تھا اور ان کے کوآرڈینیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے پاس جو ہے وہ پولیس پروٹیکشن مل جائے، تو اب ہمیں خود جانا پڑ رہا ہے۔ اور اس چیزوں کے اندر دیکھتے ہوئے اگر مشکلات آ رہی ہیں ساتھ میں، تو سلسلہ یہی ہے کہ کوآرڈینیشن کا فقدان موجود ہے ان اداروں کے درمیان۔ ٹیم گرفت پولیس اسٹیشن کورنگی انڈسٹریل ایریا سے مضر صحت مکھن بنانے والی فیکٹری پر کارروائی کے لیے روانہ ہوئی۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کا عملہ بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ جی، تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ یہاں پہ کورنگی کے ایریے میں ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں پہ ان ہائیجینک طریقے سے، گندے طریقے سے مکھن اور پنیر بنایا جا رہا ہے، تو اب ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیم گرفت اور انتظامیہ کے ارکان مکھن فیکٹری کے باہر موجود تھے۔ مکھن فیکٹری کے نیچے دکانیں تھیں جو کہ بند پڑی ہوئی تھیں، جبکہ فیکٹری کا داخلی راستہ صرف 2.5 فٹ چوڑا ایک دروازہ تھا جسے مکمل طور پر لاک کیا گیا تھا۔ ٹیم گرفت اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے عملے نے دستک دے کر فیکٹری میں داخل ہونا چاہا تو جیسے عملہ پہلے سے مزاحمت کے لیے تیار تھا۔ فوڈ اتھارٹی کے عملے کا تعارف کرانے کے باوجود
फैक्ट्री कारिंदे जबरदस्त मजाहिमत पर उतर आए। आप 2 मिनट रुकिए, क्या हुआ, क्या है? आप वकील हमारे साथ है, कानूनी हक है, आप नहीं रोक सकते, जगह तो दो। बदतमीजी करो ना, मैं बदतमीजी क्या कर रहा हूँ? बदतमीजी क्या कर रहा हूँ मैं? कोई भी गेट नहीं बंद करेंगे आप। ये रेजिस्ट कर रहे थे, और क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी के पास एक पूरा मैंडेट है कि ये किसी भी जगह पे जाके जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर हो रहा हो तो उसको ये चेक करने का उनके पास पूरा मैंडेट है, इसलिए आज से इनको रोका नहीं जा सकता है। ये बार बार जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे इस चीज़ को। सिंध फूड अथॉरिटी इस बात की कानूनी मजाज है कि वो किसी भी अशियाए खुरोनोश बनाने वाले या फरोख्त करने वाली फैक्ट्री या दुकान में जांच पड़ताल के लिए दाखिल हो सकती है, लेकिन यहाँ मामला उलट दिखाई दिया। यकीनन इस जबरदस्त मजाहिमत की वजह दाल में कुछ काला था, या यूं कहिए मक्खन में कुछ गड़बड़ थी। बहरहाल पुलिस एहलकारों ने फैक्ट्री कारिंदों की मजाहिमत रोकी और एक कारिंदे को हिरासत में लेकर पुलिस मोबाइल में बिठा दिया। इसके बाद टीम गिरफ्त और सिंध फूड अथॉरिटी का अमला मक्खन फैक्ट्री में दाखिल हो गई। अच्छा जी, ये क्या बना रहे हो? भाई ये मक्खन बना रहे हैं। और ये क्या डाल रहे हो? ये मशीन से गिरा होगा। ये मशीन से कह रहे हैं गिरा होगा। अच्छा ये बताएं कि ये ड्रम्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये केमिकल ड्रम्स है? नहीं, ये वाइट ड्रम्स है, लेकिन फूड ग्रेड ड्रम्स है, लेकिन इनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि इनके पास सर्टिफिकेट आया है या नहीं है। ये बिल्कुल ज़मीन पे इन्होंने बर्फ़ रखी हुई है, वो इस तरह बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा ये बर्फ़ भी दूसरी जो है, ये बर्फ़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? सर मैनेजर को बुला लेते हैं, बात कर लेते। बनाने वाले तो तुम हो ना, तुम्हें पता होगा। नहीं बनाते हैं, वही बर्फ़ क्यों पड़ी है? ये सर चरम का इस्तेमाल बुला लेते हैं। मक्खन फैक्ट्री में हिफ्जान सेहत के उसूलों की धज्जियां बिखेरी गई थी। माहौल में जा बजा गंदगी नुमायां थी। प्लास्टिक कंटेनर्स निहायत गंदे थे, जबकि गंदगी से उनकी रंगत तब्दील होकर मैली हो चुकी थी। स्मेल किस किस्म की आ रही है आपको इसमें? इसमें जो स्मेल आ रही है इससे लग रहा है कि जो घी ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो एनिमल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, इनकी ट्रेसेबिलिटी चेक करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे हम लोग। ये जी इनकी पैकिंग सामने आ गई है। इनके मुताबिक लांडी, कोरंगी और जितने भी मलीर के इलाके हैं वहाँ पे ये बटर सप्लाई किया जा रहा है। NTN नंबर वगैरह इन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ट्रेसेबिलिटी चेक की जानी चाहिए। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि ये मक्खन मुझे नहीं लग रहा है, ये माजरीन लग रहा है। शेल्फ लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ स्टडी होती है ना इसकी, शेल्फ लाइफ स्टडी जो है ये करवानी पड़ती है। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि कितने अरसे तक आप इसकी। अच्छा ये माजरीन अगर है, क्योंकि मक्खन तो इतने दिन नहीं लास्ट करेगा, इतनी दिन नहीं चल सकता। ये पूरे 1 साल की एक्सपायरी है? नहीं, 1 साल की एक्सपायरी नहीं दे सकते। 2 ब्रांड एक साथ चलाए जा रहे हैं एक ही प्रेमिसेस के अंदर। हो सकता है इन्होंने रजिस्टर करा लिया हो, लेकिन जहाँ तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात आ रही है तो वही है कि 1 साल की पूरी इनकी एक्सपायरी है। और 1 साल की एक्सपायरी किस तरीके से दे सकते हैं, ये इनको पूरी जो कोल्ड सप्लाई चेन होती है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पे इनके पास फ्रीजर्स होने चाहिए, जिन गाड़ियों में ये भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद जिस जगह पे पहुँच जाते हैं वहाँ पे फ्रीजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ाब्ते के मुताबिक होनी चाहिए, वरना ये जो प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं तो ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। स्टोरेज डीप फ्रीजर टूटा हुआ था और उसकी अंदरूनी सतह जंग आलूद हो रही थी, जिससे इंसानी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का पूरा सामान किया गया था। मक्खन फैक्ट्री अमला भी आम लिबास में था, जिसमें किसी किस्म की कोई सफाई सुथराई जाहिर नहीं हो रही थी। ये थोड़ा सा हमें बताएं, जो फ्रीजर की इनकी कंडीशन है वो बेहतर है? फ्रीजर की कंडीशन वैसे तो ये देखें सारा टूटा हुआ है ना इस तरीके से। ये जो यहाँ से ये टूटा हुआ है इसके अंदर कंटेमिनेशन हो सकती है, अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, कंटेमिनेशन का है, लेकिन बाकी देखते हैं इसको अंदर से। ये तो बेसिकली फ्लेवर्स हैं, मगर इसके जो कैप पे जस्ट उस पर SMC लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर लेबलिंग आप देख लें कुछ भी नहीं है। तो हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि SMC का हो, ये किसी और लोकल मार्केट का भी हो सकता है। अगर अभी हम इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे CO वगैरह, तो उसके थ्रू हम इसको कंफर्म कह सकते हैं कि किसी ऑथेंटिक जगह का है, वरना ये लोकल भी हो सकता है। ये क्या चीज़ है? दूध है, वे पाउडर, मतलब मिल्क पाउडर होता है, पाउडर टाइप का मिल्क पाउडर, ये वो है। पाउडर कौन सा है? लिक्विड फॉर्म में पाउडर कैसे बोल सकते? घोला हुआ है उसका ना, मिल्क बॉयल में सिर्फ पानी के अंदर घोला है। पाउडर कहाँ है वो? पाउडर
مجھے نہیں پتا ہے کیا یہ نہیں کچھ بھی مجھے پتا ہی نہیں اس بارے میں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نارمل ورک کرتا ہوں، جس طرح یہ نارمل ورک لگا لیے، کانچے لگا لیے، پیپر لگا لیے، اس طرح کا نارمل بس. 2016 کی مینوفیکچرنگ، 2018 کی ایکسپائری، تقریباً سال بھر سے یہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ فیکٹری کارندوں کو پوری طرح تربیت دی گئی تھی کہ پہلے تو وہ مزاحمت کریں اور دوسرا وہ کسی بھی طور پر زبان نہ کھولیں. مکھن فیکٹری کے کسی کارندے سے کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ لا علمی ظاہر کر دیتا. حد تو یہ تھی کہ کوئی اپنا تعارف اور ذمہ داری بتانے کو بھی تیار نہ تھا. سب کے منہ پر ایک ہی جواب تھا کہ فیکٹری مینیجر سے بات کریں، جبکہ فیکٹری مینیجر غیر حاضر تھا. لیکن اس کے دباؤ اور خوف کی وجہ سے کوئی کارندہ زبان نہیں کھول رہا تھا. مجھے نہیں پتا، بوس کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، مجھے نہیں پتا اس بارے میں. باس آپ کے کہیں میں بلا لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا ہے کیا یہ نہیں کچھ بھی مجھے پتا ہی نہیں اس بارے میں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نارمل ورک کرتا ہوں، جس طرح یہ نارمل ورک لگا لیے، کانچے لگا لیے، پیپر لگا لیے، اس طرح کا نارمل بس. آپ کو کچھ نہیں پتا کیا ہوتا ہے یہاں پہ، کیسے بناتے ہیں، کیا فارمولا ہے؟ یہ ہے کس چیز کی کریم، یہ بتانا. کی کریم ہے جی، مکھن نکلتے ہیں. پیکٹ کا ہے جس کے اندر یہ آتی ہے بن کے، یہ تو یہ بھی ہے اسی میں سے آتا ہے یہی کنٹینر. جی. کنٹینر کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ کس کنٹینر میں ان کے پاس یہ خام مال آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ آپ لوگوں کو اور ہمیں کنزیوم کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. تو ان کی ٹریسیبلٹی کے بارے میں جو پہلے سے شکوش بات ہے تو وہ وہی سلسلہ سامنے آ رہا ہے. کتنی چیزیں بن رہی ہیں؟ سر مجھے بھی نہیں معلوم. آپ کو بھی نہیں معلوم؟ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کتنی چیزیں بن رہی ہیں آپ کو خود بھی نہیں پتا؟ نہیں، یہ صرف بٹر بن رہے ہیں، ان کے نام مطلب پریمیم بٹر، پاک فوڈ، ہوم نو. 3 سے 4 چیزیں ایک جگہ پہ ایک ساتھ تیار ہو رہی ہیں. مکھن فیکٹری میں 4 مختلف ناموں کی پیکنگ میں مکھن برآمد ہوا، یعنی 4 مختلف ناموں سے مکھن تیار کیا جا رہا تھا. یقیناً اس کا مطلب انتظامیہ اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوتا ہے، اور ایک بڑا مقصد ٹیکسز سے بچنا بھی ہوتا ہے. 3 سے 4 چیزیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ تیار ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، مختلف لائسنسز لیے جا سکتے ہیں. ان کا اسٹوریج ایریا بھی ہے جہاں پہ یہ مختلف پیکنگ کے مٹیریل ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. مکھن فیکٹری سے پرنٹڈ پیپرز نکلے جس پر پروڈکشن کی پیکنگ سے قبل ہی مدت میعاد یعنی ایکسپائری ڈیٹ پرنٹ کروائی ہوئی تھی، جو کہ کھلا جرم کا ارتکاب تھا. اصولی طور پر پرنٹڈ پیپرز اور پیکنگ پر کبھی بھی مدت میعاد درج نہیں کی جاتی، بلکہ پیکنگ کے بعد ایکسپائری ڈیٹ درج کی جاتی ہے. جبکہ مضر صحت مکھن فیکٹری میں انتظامیہ اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ریپر پر پہلے سے ہی تاریخ درج کروا دی گئی تھی. 24 فروری 2020 کا ان کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایکسپائری انہوں نے 30 جنوری 2021 کی لگائی ہوئی ہے. بیچ نمبر انہوں نے سارے بنائے ہوئے ہیں. یہاں پہ 2019 کی ایکسپائری کے ساتھ ایک چاکلیٹ کا ایسنس رہا ہے، یہ سیرپ ہے، یہ یہاں پہ ملا. اور اس کو اگر یہ کسی چیز میں استعمال کر رہے ہیں، ہاں بھائی کسی چیز میں استعمال کر رہے ہو اس کو، یہ نہیں پتا. مکھن فیکٹری سے کچھ ایسی برانڈڈ پروڈکٹس بھی برآمد ہوئیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ پوری ہوئے 1 سال گزر چکا تھا. فیکٹری کارندوں سے ان پروڈکٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھے، لیکن ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹس فیکٹری میں کیوں موجود تھیں. 2016 کی مینوفیکچرنگ، 2018 کی ایکسپائری، تقریباً سال بھر سے یہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. اور کیا ان کی حقیقت ہو سکتی ہے یہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی سال بھر سے کوئی ایکسپائر چیز رکھی ہوئی ہے ان کے پاس، تو سال بھر سے ایکسپائر چیز اگر لوگ کنزیوم کر رہے ہیں تو کیا اس کی حقیقت ہو سکتی ہے اور کیا اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، آپ کو خود سے اندازہ ہے. تھوڑی یہاں پہ لائٹ کی کمی ہے، لیکن یہ کم از کم 20 کلو کی ایک گھی کا پیک ہے جو کہ یہ اس کو پگھلا رہے ہیں. تو پگھلا کے اگر استعمال کر رہے ہیں تو کس چیز کے اندر استعمال کر رہے ہیں، عجیب سی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں
جن کے بارے میں ہمیں کچھ صحیح سے اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کو, سندھ فوڈ اتھارٹی کو بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کسی چیز کی بھی ٹریسیبلٹی یا اس کی بارے میں کہ کہیں سے کہاں سے را مٹیریل آ رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے. پورے 2 سال 1 سال پرانے جو ہے ایکسپائر یہاں پہ سیرپس ملے جو ان کی ٹریسیبلٹی بتا رہے ہیں کہ ان کا اگر کسی اسکیل پہ کام کر رہے ہیں تو یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر بچے ان کو کنزیوم کر رہے ہیں. اور جو ان کا سیرپس ہیں, اگر سیرپس کی بات دیکھی جائے تو زیادہ تر اس کو بچے ہی استعمال کریں گے. مکھن یا پنیر جس طریقے سے یہ بنا رہے ہیں تو وہ پھر بھی ایک بات ہے کہ بڑے استعمال کریں گے, لیکن اس کو جتنے بھی بچے استعمال کریں گے ان کی حالت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کارٹن کے اندر جو بھی مٹیریل آتا ہے اس کے اندر یہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ کارٹن ہے کیا؟ شارٹنگ کی ہی ہے یہ فیٹ کا بیسیکلی کارٹن ہے, اس میں فیٹ آیا جاتا ہے. جی جو آپ کی الیگریٹیز ہیں ان کو دیکھنے آئے ہم. اگر آپ اپنے آپ کو یہاں پہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. دادا میں چلے جاتا ہوں, آپ اندر رہو, میں بس کوئی بات نہیں, آپ رہو ٹھیک ہے. ناظرین یہ جو ان کے شارٹنگ آ رہا ہے یا یہ کہ اسٹارچ ہے یا فیٹس ہیں وہ ان پیکنگز کے اندر آ رہے ہیں. اب اس کی ٹریسیبلٹی کچھ پتہ نہیں کہ یہ رجسٹرڈ پروڈکٹ ہے کہ رجسٹرڈ پروڈکٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں جب تک ان کے مینیجر نہیں آ جاتے وہ معلومات نہیں ہو سکتی ہے. اور ان کے مینیجر کو کافی دیر سے بلا لیا گیا ہے لیکن وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں, یہاں پہ پہنچے نہیں ہیں. دوسری بکس یہاں پہ موجود ہیں ان کی کہ کتنا مال کہاں پہ سپلائی ہو رہا ہے اس لحاظ سے, لیکن اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. کوکا پاؤڈر ذرا چیک کریں, اس طریقے کی پیکنگ میں ملتا ہے. یہ ان کی بیسیکلی اپنی ہی ان کی پیکنگ ہے. یہ اسی طریقے سے آتا ہے. نہیں پیک آتا ہے. جس کا تھا انتظار وہ شاہکار بھی آ گیا. فیکٹری مینیجر آن موجود ہوا, لیکن فیکٹری مینیجر انتہائی بد مزاج اور بد اخلاق ثابت ہوا. وہ کسی اثر و رسوخ والے شخص سے فون پر مخاطب تھا اور اسے شکایت کر رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ یہ شخص کسی نہ کسی سیاسی اثر و رسوخ کی ایما پر گندی اور غلیظ زبان استعمال کرنے لگا, لیکن کسی بھی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا. پولیس اہلکاروں کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا. سمجھ سے باہر تھا کہ انتظامیہ کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے اس قدر گریزاں کیوں تھا. آپ کا نام کیا؟ مرتضی رضوی. ایکسپریس نیوز سے ادارہ تو آپ کو پتہ ہے. ادارہ تو آپ کو پتہ ہے. دکھانا کوئی کارڈ وارڈ آپ کا. یہاں پہ آپ کے ساتھ جو آپ کی الیگریٹیز ہیں ان کو دیکھنے آئے ہم. اگر آپ اپنے آپ کو یہاں پہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. آپ بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھو. نام کا کیا کرنا ہے یار, ان کو باہر. میرا نام آپ نے پوچھ لیا. میں پیار سے کہہ رہا ہوں آپ باہر چلے جائیں. دادا آپ بٹھا دو, میں چلے جاتا ہوں, آپ اندر رہو, میں بس کوئی بات نہیں, آپ رہو. ٹھیک ہے. اگر یہ اس طریقے کا ان کا بیہیویئر ہے اور یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ان کی پریمیسز سیل ہونی چاہیے. دراصل دیکھیں کوئی بھی ٹریسیبلٹی کا ریکارڈ انہوں نے نہیں دکھایا ہے. ٹھیک ہے, یہ حلال کلیم کر رہے ہیں, اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اس کے بعد نہ پیکیجنگ کا ہے نہ را مٹیریل کا, کسی چیز کا کوئی ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, ٹریسیبلٹی ریکارڈ نہیں ہے. تو اس بیسس پہ ہم اس کو ٹیمپرری سیل کریں گے, عارضی طور پہ اس کو جو پروڈکشن ہے اس کو سسپینڈ کریں گے. جب یہ آ کے آفس میں تمام چیزیں اپنی دکھا دیں گے ٹریسیبلٹی کے حوالے سے, تو جب اوکے کر دیں گے تو ہم اس کو کھول دیں گے. ٹھیک ہے.
फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री में बने ऑफिस से निकलकर भागने लगा। टीम गिरफ्त और फूड अथॉरिटी का अमला भी उसके ताक़ुब में फैक्ट्री से बाहर आ गए। इंतजामिया और मीडिया को फैक्ट्री से बाहर लाने के लिए चालबाज फैक्ट्री मैनेजर की चाल कामयाब हो गई थी। सबके बाहर निकालने के बाद फैक्ट्री मैनेजर ने अपने कारिंदों को फैक्ट्री का दरवाजा बंद करने को कहा। तो ऐसे इस लिहाज से इनकी प्रीमिसेस को जो है वो सील किया जा रहा है और बाकी तमाम जो चीज़ें उनको यहाँ पे जब्त किया जाएगा, इनके सैंपल्स लिए जाएंगे और सर आ जाओ, चले आ जाओ सर, कोई भी नहीं आएगा, अंदर ही रहोगे, सील हो जाएगा। पुलिस एहलकारों ने फौरन एक्शन लिया और 2 मज़ाहिमतकार फैक्ट्री कारिंदों को हिरासत में लेकर पुलिस मोबाइल में बिठा दिया। फैक्ट्री मैनेजर के इस सारे जारहाना किरदार के पीछे मक्खन फैक्ट्री की आड़ में घिनौना खेल नजर आ रहा था, वरना फूड अथॉरिटी और मीडिया के सामने इस कदर मज़ाहिमत करने की और क्या वजह हो सकती थी। नहीं, मुसलसल यहाँ पे रेजिस्टेंस किया जा रहा है, पुलिस वालों के साथ भी यहाँ पे मिसबिहेव किया जा रहा है, हमारे साथ भी मिसबिहेव किया गया है, सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भी मिसबिहेव किया गया है। नतीजतन यहाँ पे इनको इस वक्त भी गेट बंद करने के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं मुसलसल। काम नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, गेट बंद करो। यार क्या हो गया? सिंध फूड, हाँ तो मैं कब आपको मना कर रहा हूँ यार, आप ये क्या पूछे? टीम गिरफ्त के सामने असल मसला ये भी था कि फूड अथॉरिटी मौजूदा हालात में कोई फैसला कुन कार्रवाई करने से कतरा रहे थे, लिहाजा टीम गिरफ्त ने मजीद कार्रवाई का हिस्सा बनने से गुरेज किया, लेकिन फैक्ट्री के बाहर हालात पर नजर रखने के लिए वही मौजूद रही। इस दौरान मजीद बेजाब्तगियां भी सामने आई। एक मिनट बोलो, आप नहीं इन्होंने गेट बंद कर दिया और सिंध फूड अथॉरिटी के लोग अंदर मौजूद हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं मुसलसल और सिचुएशन को जो है आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद इस तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। इनके 2 एहलकार जो हैं, जो इनके यहाँ पे काम करते थे, पुलिस मोबाइल में इनको ले जाके जो है वो हिरासत में ले लिया गया, पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए आज से अब इनकी प्रीमिस को सील होना है। बैठ जाते रहो, गाड़ी में बोल रहे हैं ना, बैठ जाए इज्जत से। आजा छोड़ना है, आजा जो अपने लिए क्या करेगा, बैठ गाड़ी में नहीं बैठ सकूं, बैठ खड़े होने को नहीं बोले, चलो बैठ, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ो ना, मोबाइल पुलिस एहलकार ने कहा है कि आपने उनको बोला है कि जो है वो सियासी हमारी वाबस्तगियाँ हैं। नहीं कहा, ऐसा किसने कहा है, किसको पता? आपने पुलिस एहलकारों को बताया? नहीं बताया मैंने। यहाँ से सप्लाई भी जाती है बाइक्स के ऊपर, तो ये कोल्ड चेन जिस तरीके से मेंटेन करने की बात हो रही थी, तो ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं अब यहाँ से, क्योंकि इनको बताया गया था गेट पे से कि यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। मक्खन की सप्लाई के लिए कोल्ड फूड सप्लाई की जगह आम सुजुकी पिकअप इस्तेमाल की जा रही थी। इसके अलावा बाइक पर भी सप्लाई की जा रही थी। जब तक अथॉरिटीज़ का एक्शन मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और काफ़ी लोगों ने आके बताया कि यहाँ से मक्खन की सप्लाई जाती है, बाइक्स पे जाती है, सुजुकी पे जाती है। अगर मक्खन ये बाइक्स और सुजुकी पे लेकर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है। कोल्ड चेन मेंटेन ना होने की वजह से इनकी चीज़, इनकी प्रोडक्ट वैसे ही एक्सपायर हो जाएगी। और जो इन्होंने 1-1 साल की पूरी जो है वो लिखा हुआ है एक्सपायरी, और बहुत सारे मैंने आपको दिखाया है कि पूरे पर्चे के ऊपर तकरीबन रिम है पूरा, उसके ऊपर उन्होंने पहले ही से स्टैम्प करके रखा हुआ है। ऐसे में मक्खन या पनीर किसी भी सूरत अपना मयार बरकरार नहीं रख सकती, जबकि मुज़िर सेहत मक्खन फैक्ट्री की प्रोडक्ट्स की सप्लाई मलीर, लांडी और दीगर मुल्हिका इलाकों में होती है। नाज़रीन, ये सुजुकी जो आके खड़ी हुई है, मुझे जो लग रहा है कि इधर ही कोई सप्लाई करने आए हैं या सप्लाई रिसीव करने आए हैं। तो इनके पास मुख्तलिफ ऐसे कार्टन मौजूद हैं जो हमने अंदर देखे थे। तो अब देखना ये है कि ये सप्लाई रिसीव करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि
سپلائی کے ساتھ رسیدیں اور مختلف چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو آپ کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی اس حوالے سے. میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ سپلائی کوئی ریسیو کریں گے یا یہ کہ کسی اور کو سپلائی دیں گے. اہل علاقہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ سپلائی آتی ہے اور یہاں سے سپلائی بھی جاتی ہے بائکس کے اوپر. تو یہ کولڈ چین جس طریقے سے مینٹین کرنے کی بات ہو رہی تھی تو یہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہاں سے, کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا گیٹ پہ سے کہ یہاں پہ کارروائی ہو رہی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ نہیں رکو. تو اسی لحاظ سے یہ ابھی بھاگتے ہوئے نظر آئے. اور جس طریقے سے بات ان کی جا رہی تھی کہ کولڈ چین مینٹین نہیں ہو رہی ہے اور ان کی پروڈکٹ باہر نکلتے ہی خراب ہو جائے گی. اگر مکھن ہے تو اس کو ایک کولڈ چین کے اندر رکھنا پڑے گا آپ کو, ورنہ یہ چیز بالکل واضح ہے کہ وہ ایکسپائر ہو جائے گی یا قابل استعمال نہیں رہے گی ایٹ لیسٹ. فوڈ اتھارٹی کے عملے کو فیکٹری میں دوبارہ داخل ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے فوڈ اتھارٹی کا عملہ مکھن فیکٹری عملے نے یرغمال بنا دیا ہو. ٹیم گرفت نے فوڈ اتھارٹی عملے کے انچارج سے اپڈیٹ پوچھی تو معلوم ہوا کہ فیکٹری مینیجر کسی بھی اعتراض کا تسلی بخش جواب دینے میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا, جبکہ کسی بھی قسم کی کوئی مطلوبہ دستاویزات بھی فیکٹری میں موجود نہیں تھی. مضر صحت مکھن فیکٹری میں ہونے والی جال سازی کھل کر سامنے آ چکی تھی. اندر جو ہماری رابطہ ہوا ہے سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم سے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ اپنی یہ کوئی بھی ٹریسیبلٹی دکھا نہیں پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا فردر جو ایکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کی پریمیسز کو سیل کیا جائے گا انٹل فردر یہ اپنے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ صحیح کر کے دکھائیں گے. ان کے ٹریسز چیزوں کے موجود ہوں گے را مٹیریل کے, اور پھر اس کے بعد ہی ان کو پروڈکشن کی اجازت دی جائے گی جب تک یہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرا دیتے, اپنے اسٹریم لائن نہیں کرتے ساری چیزوں کو. اس وقت ان کے جو پریمیسز کا گیٹ ہے وہ بار بار کھل بند ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ان کے اندر ورکرز موجود تھے وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ تمام ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے. تو یہ سسپیشس ایک ایکٹیویٹی ہے کہ کوئی بھی چیز وہاں سے ان کے ریکارڈ سے غائب بھی کی جا سکتی ہے. پولیس موبائل میں زیر حراست فیکٹری کارندوں نے پولیس اہلکاروں کو دھمکی دی کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ ان کی بہت گہری سیاسی وابستگی ہے. یقیناً اس ہٹ دھرمی کی وجہ بنا پشت پناہی کے ممکن ہی نہیں تھی. ورکرز سے وہ ریزسٹ کر رہے تھے, ان کو پولیس موبائل میں حراست میں لے لیا گیا تھا. اب یہاں سے فردر ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی کیونکہ انہوں نے کار سرکار میں بھی مداخلت کی ہے تو اس کی بھی ایف آئی آر ان کے اوپر کی جا سکتی ہے. بہرحال اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی سیاسی جماعت سے تعلقات ہیں اور اس کی بنیاد پہ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں جی, آپ یہی کہہ رہے تھے کچھ؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا بھائی جان. پولیس اہلکار نے کہا ہے کہ آپ نے ہم کو بولا ہے کہ جو ہے وہ سیاسی ہماری وابستگیاں ہیں. نہیں کہا ایسا, کس نے کہا ہے, کس کو آپ نے پولیس اہلکاروں کو بتایا؟ نہیں بتایا میں نے. کچھ وقت گزرنے کے بعد سندھ فوڈ اتھارٹی کا عملہ مضر صحت فیکٹری سے کارروائی کر کے باہر آ گیا. فوڈ اتھارٹی ذمہ داران نے بتایا کہ مکھن فیکٹری کے حفظان صحت کے اصولوں اور فوڈ اتھارٹی کے ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ثابت ہونے کی وجہ سے فیکٹری میں مکھن کی پروڈکشن ایریا کو سیل کر دیا گیا. تقریباً 1 گھنٹے کی کارروائی کے بعد اب سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم باہر آئی ہے. پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا سچویشن ہوئی. جی, ان کو کوئی ٹریسز, کوئی ٹریسیبلٹی, کوئی چیز دکھا دی؟ ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کو عارضی طور پہ پروڈکشن کی سسپینڈ کی ہے, تو جیسے یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ آفس پہنچا دیں گے تو اس کے بعد ان کا جو قانونی کام آپ نے سیل کر دیے ان کے پروڈکشن ایریا. عارضی طور پہ ان کی پروڈکشن جو ہے سسپینڈ کی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, سیل کیا؟ جی اس کو بند کیا ہے, سیل کیا ہے. ٹھیک ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی کے عملے نے جہاں فیکٹری کی پروڈکشن کو سیل کیا وہیں مزاحمت کار فیکٹری کارندوں کو یوں ہی چھوڑ دیا, جو کہ فوڈ اتھارٹی عملے کا ایک غیر دانشمندانہ قدم اور مجرمانہ عناصر کی حوصلہ افزائی کے مترادف تھا. ناظرین, یہ تمام کارروائی کے ساتھ اب سندھ فوڈ اتھارٹی کی جو ٹیم یہاں پہ موجود تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے بندوں کو جنہوں نے بدتمیزی کی تھی باقاعدہ سے ہمارے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے یہاں سے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک بہتر ایکشن ہے اتھارٹیز کی طرف سے. اگر اتنا نرم ایکشن کیا جائے گا, اتنا خیال کیا جائے گا لوگوں کا جو کلپریٹس ہیں, جو اپنی کوئی بھی چیز دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو باقاعدہ سے سیل کیا گیا, اس کے بعد ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سخت کارروائی کی جانی چاہیے تھی. ورنہ اس طریقے کی کارروائیاں ایسے لوگوں کو جو 2 نمبری کر رہے ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں, ان کو اور شے ملے گی اور ہوا ملے گی کہ وہ جا کے اور اس سے زیادہ غلط کام کریں, اس سے زیادہ اور بری چیزیں بنائیں. ناظرین, مضر صحت مکھن اور پنیر کے یہ وہ ریپرز اور پیکنگز ہیں جنہیں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے نشر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان ڈیری پروڈکٹس کو خریدنے سے گریز کریں اور اپنے اہل خانہ کی صحت کی حفاظت کریں.
ٹیم گرفت کا فیصلہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس مضر صحت مکھن فیکٹری اور بدماش فیکٹری مینیجر کے خلاف دوبارہ فالو اپ پروگرام کیا جائے گا، جس میں سندھ فوڈ اتھارٹی اور محکمہ پولیس کے حکام بالا کو ساتھ شامل کیا جائے گا تاکہ مضر صحت مکھن مافیا کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ جب معاشرے میں بے حسی اس حد تک بڑھ جائے کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی محفوظ نہ ہو تو مضر صحت اشیاء بنانے والوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ مکھن فیکٹری میں گندگی اور 2 نمبری دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ عوام دشمن عناصر جس بہتات سے کماتے ہیں، اگر اس کا 10% بھی حفظان صحت کے اصولوں پر خرچ کر دیں تو انسانی جانیں محفوظ ہو جائیں۔ سنجیدہ ذہن سوچنے پر مجبور ہے کہ عوام دشمن مافیا ڈیری مصنوعات کے کاروبار کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں اور انہیں اتنی آزادی کیسے مل رہی ہے؟ کیا غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں؟ جب تک عوام کی صحت کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوام دشمن عناصر کو گرفت میں لیتی رہے گی۔